اس قسم کے مراکز کا قیام اور خاص طور سے اس میں تعلیم کا انتظام اور تربیت کا انتظام، یہ ہمارے لیے ہمارے عظیم مقاصد میں سے ہے۔ اور میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی ان ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں ان کی موت و حیات کا مسئلہ ہے۔ وہ اگر آپس میں اس قسم کے ادارے قائم کر کے اپنے لیے ایک ماحول تیار نہیں کریں گے تو اللہ بچائے آنے والی نسلوں کا انجام بہت خراب نظر آتا ہے۔ تو پہلے میں نے اس وقت کی گفتگو کے لیے 2 قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی ہیں اور ایک نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، انہی کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے کا رعب اپنے دل میں رکھو، تقوی اختیار کرو۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ ہمیں آپ کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک جگہ یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ڈرو اور ایسا ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت جب بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں تقوی کا حکم دیا ہے، لیکن یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ یعنی یہ حکم تو ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ آدمی کے دل میں اللہ جل جلالہ کے سامنے پیش ہونے کا احساس ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اپنے ایک ایک قول و فعل کا جواب دینا ہے۔ یہ خیال، یہ دھیان، یہ دل میں اس کے برقرار رہے، اس کا نام تقوی ہے۔ یعنی یہ کہ جب آدمی کوئی اپنے کسی بڑے کے سامنے جاتا ہے یا کسی ایسی ذات کے سامنے جاتا ہے جس کی اس کے دل میں عظمت ہو اور محبت ہو، تو وہ ذرا محتاط ہو جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ میرے کوئی کام ایسا نہ ہو کہ اس بڑے کی مرضی کے خلاف ہو جائے اور اس کے شان کے خلاف ہو جائے۔ اگر آپ اپنے کسی والد کے سامنے جائیں، استاد کے سامنے جائیں، شیخ کے سامنے جائیں، تو اس وقت کی دل کی کیفیت اس حالت سے مختلف ہوتی ہے جبکہ کوئی بھی سامنے نہ ہو۔ اور اگر فرض کرو کسی شخص کو دعوت دی جاتی ہے کہ کسی ملک کے سربراہ نے اس کو بلایا ہے اور وہ اس کے ایوان میں، اس کے محل میں داخل ہو رہا ہے، تو جب داخل ہوگا تو اس کے دل میں ایک چھٹک ہوگی کہ بھئی میں ایک بڑی جگہ جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے کہ جو یہاں کے آداب کے خلاف ہو اور اس کے نتیجے میں میرا آنا جو ہے وہ بجائے فائدے کے نقصان کا سبب بن جائے۔ یہ ایک دل میں ٹھٹک پیدا ہوگی۔ اور میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک عرصے دراز پہلے میرا امریکہ جانا ہوا، تو وہاں ٹیکساس میں وہاں وہ جگہ ہے کہ جہاں سے خلائی جہاز اڑائے جاتے ہیں، اسپیس کرافٹس وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں دکھانے کے لیے لوگ لے گئے وہاں پر، اور یہ 9/11 سے پہلے کی بات ہے۔ تو جب ہم وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ آدمی بڑے آرام سے آ جا رہے ہیں، کوئی بظاہر سیکورٹی بھی نظر نہیں آ رہی، کوئی پولیس والے بھی نظر نہیں آ رہے، یہاں تک کہ عین کنٹرول روم کے پاس لے جا کر سارا نظارہ کرایا جاتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ کوئی پولیس نہیں، کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی فوج نہیں جو نگرانی کر رہی ہو، لیکن دروازے پر ایک بورڈ لگا ہوا تھا۔ بورڈ یہ لگا ہوا تھا کہ یو آر واچڈ۔ یہ جملہ
دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا، آدمی وہ پڑھتا اور پڑھ کر ٹھٹک جاتا کہ میری نگرانی ہو رہی ہے، مجھے دیکھا جا رہا ہے اور میری ہر نقل و حرکت جو ہے وہ کسی کے سامنے ہے، تو ٹھٹک جاتا تھا۔ تو میں اس وقت مجھے خیال آیا کہ یہ جملہ کہ یو آر واچڈ، یہی قرآن نے کہا ہے کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اگر یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ ہم کسی کی نگاہ میں ہیں، کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہے اور کسی کے پاس جا کر ہمیں اپنے اقوال و افعال کا جواب دینا ہے، تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یہی ٹھٹک، یہی جھجک جو اس تصور سے پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کے سامنے ہوں اور مجھے اس کے سامنے جواب دینا، یہ تقویٰ ہے۔ اس تقویٰ کو حاصل کرنے کا ایک آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا۔ تقویٰ حاصل کیسے ہو؟ تو فرمایا کونوا مع الصادقین، یعنی سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اپنی صحبت کو درست بناؤ، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا کھانا پینا، اپنا ملنا جلنا، اپنا رہنا سہنا، اپنے تعلقات ایسے لوگوں سے ہوں کہ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، محبت اور اس کا خیال ہو۔ تو صحبت اپنی درست کرو گے، اپنی اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ رکھو گے تو خود بخود تمہارے دل میں انشاءاللہ تقویٰ پیدا ہوگا۔ تو یہ فرمایا ہے کہ تم تقویٰ اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا عالم ہے، اس پر عمل کرنے والا ہے، اس کی صحبت اختیار کرے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اپنا ماحول ایسا بناؤ، اپنے دوست احباب ایسے پیدا کرو، اپنے اندر خود ایسا ماحول تیار کرو کہ وہ ماحول خود تمہیں تقویٰ کی طرف لے جائے۔ تو یہ ایسا ماحول پیدا کرنا، یہ خاص طور سے ان ملکوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اور اکثریت غیر مسلم حضرات کی ہے، تو وہاں ایسا ماحول پیدا کرنا کہ جس کے نتیجے میں اسلامی ماحول، اسلامی خیالات، اسلامی باتیں آدمی کے سامنے آتی رہیں، یہ مسلمانوں کا ایک اہم فریضہ ہے اور تقویٰ حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تو یہ جو سینٹر قائم ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مسلمان آپس میں ملے جلے رہیں، گھلے ملے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بھی پہچانیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھیں اور اس کے نتیجے میں اسلامی اخلاق، اسلامی آداب، اسلامی تعلیمات وہ خود بھی حاصل کریں، سیکھیں بھی اور اپنی اولاد کو بھی کی طرف بھی منتقل کریں۔ یہ تو پہلی آیت کا مفہوم تھا۔